PTV न्यूज़ के इस्लामाबाद स्टूडियो से आप देख रहे हैं रियासत। मैं हूं अहमद कुरैशी। पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के जो स्ट्रेटिजिक ताल्लुकात हैं उनमें बहुत बड़ी पेशरफ्त हो रही है, बल्कि आइंदा दिनों में होने जा रही है। ये बहुत अहम है क्योंकि इस खित्ते के अंदर पाकिस्तान का असर व रसूख, पाकिस्तान के ताल्लुकात, पाकिस्तान जो रोल अदा कर रहा है अफ़गानिस्तान के हवाले से और दीगर मामलात हैं, ट्रेड के हवाले से, डिप्लोमेसी के हवाले से, सारे अहम हैं। तो पाकिस्तान की डिप्लोमेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत अहम है जो पेशरफ्त हो रही है पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान। पिछले एक साल में पाकिस्तानी और उज़्बेकिस्तान की जो सियासी क़ियादत है, बाहमी जो मुलाकातें हैं, उनमें तेज़ी देखने में आई है। बल्कि पिछले एक साल के अंदर तकरीबन कोई कम से कम 5 या 6 मुलाकातें वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब और सदर जमहूरिया उज़्बेकिस्तान जनाब सदर शवकत मिर्ज़ियोयव, दोनों की आपस में कम से कम 5 से 6 मुख्तलिफ मुलाकातें हुई हैं। ऑनलाइन टेलीफोन कॉल्स हैं, फ़िज़िकल मीटिंग्स हैं, मुलाकातें हुई हैं और ऑनलाइन जो है मीटिंग्स भी हुई हैं। तो ये पेशरफ्त जो है बहुत अहम है। और मैं आपको सदर साहब की, अगर प्रोड्यूसर साहब आपने सदर शवकत मिर्ज़ियोयव साहब की ये तस्वीर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, सदर साहब के हवाले से पाकिस्तान उनके दिल से बहुत करीब है, सदर शवकत मिर्ज़ियोयव साहब के। और सदर साहब पर पहली पाकिस्तानी किताब भी शाये हुई है, उसके बारे में मैं आपको प्रोग्राम के दौरान या अख्ताम पर बताऊँगा। और सदर साहब जो हैं उनका पाकिस्तान का दौरा मुतवक्किह है। कब है वो, पहली दफ़ा एग्जैक्ट कब आ रहे हैं वो उस पर हम बात करने जा रहे हैं आज। और मैं आपको साथ ये भी बता दूं, बल्कि मैं आपको कुछ तस्वीर दिखा दूं जो पिछले एक साल में वज़ीर आज़म पाकिस्तान और सदर उज़्बेकिस्तान के दरमियान मुलाकातें हुई हैं। प्रोड्यूसर साहब अगर वो तस्वीरें आपके पास हैं तो अगर आप दिखा दें। ये तो प्राइम मिनिस्टर साहब की तस्वीर है, लेकिन अगली जो तस्वीर है ये आप तस्वीरें देख रहे हैं। और आगे आप अगर बढ़ते जाएं, तस्वीरें दिखाते जाएं आप आगे, तो ये मुख्तलिफ़ मौक़ों पे मुलाकातें हुई हैं। और मेरे सामने जो है पूरी इसकी डेट्स हैं, यानी पिछले साल से अगर आप शुरू करें तो जुलाई, सितंबर और फिर फरवरी, पिछले हफ्ते बीजिंग में मुलाकात हुई है। वो अगर वीडियो आपके पास है जो शंघाई तावन तंजीम का इजलास हुआ था ताजिकिस्तान में दोशंबे में पिछले सितंबर, और वहाँ पर वज़ीर आज़म साहब की और सदर उज़्बेकिस्तान की मुलाकात हुई। ये आप उसके मनाज़र देख रहे हैं। ये सितंबर पिछले साल की है और ये दोशंबे ताजिकिस्तान में है, सदर शवकत मिर्ज़ियोयव और वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब। तो ये तो सितंबर की मुलाकात थी। और जो लेटेस्ट मीटिंग हुई है वज़ीर आज़म साहब और सदर उज़्बेकिस्तान के दरमियान, वो हुई है पिछले हफ्ते बीजिंग में, जो विंटर ओलंपिक्स थे उसकी भी तस्वीर है हमारे पास। ये बीजिंग की तस्वीर है। तो ये बीजिंग में भी मुलाकात हुई है, दो तरफ़ा मुलाकात। तो ये जो ट्रेजेक्टरी है इस वक्त पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान की स्ट्रेटिजिक कोऑपरेशन की, इसमें बहुत तेज़ी आ रही है। और जो इसमें बड़ी ख़बर है वो ये है कि आइंदा दिनों में सदर जमहूरिया उज़्बेकिस्तान जनाब शवकत मिर्ज़ियोयव साहब वो पाकिस्तान में होंगे। इस पे आज हम बात करने जा रहे हैं। और मुझे बहुत खुशी है कि आज हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में जनाब His Excellency Aybek Arif Usmanov साहब मौजूद हैं, जो कि सफ़ीर जमहूरिया उज़्बेकिस्तान हैं। Mr. Ambassador, thank you very much for giving us the honor of coming to our studio. We're very honored to have you here with us. और साथ ही मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ और बहुत खुश हूँ कि मैं इंट्रोड्यूस करूँ जनाब खालिद तैमूर अकरम साहब को, जो कि सेंट्रल एशिया एक्सपर्ट हैं और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं सेंटर फॉर ग्लोबल एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ यहाँ इस्लामाबाद में। खालिद साहब आपका बहुत शुक्रिया, आप मौजूद हैं। और एक बड़ी दिलचस्प चीज़ आप एंड में जो है आपके साथ डिस्कस करेंगे, वो आखिर में होगी। मैं अभी उसका इंट्रोडक्शन अभी नहीं करना चाह रहा, लेकिन आपके इजाज़त से खालिद साहब, मैं एम्बेसडर साहब को से शुक्रिया भी उनका अदा करूं कि वो साथ हमारे हैं। एंड मिस्टर एम्बेसडर, आई वुड फर्स्ट ऑफ ऑल, I'm very happy and very glad, first of all, to have you here, more so because we will see very soon His Excellency the President of Uzbekistan here in Islamabad. And we've seen how over the last 12 months we've seen increased meetings and consultations between the leaderships of both countries. It shows how
close both countries, both Pakistan and Uzbekistan are getting strategically. And before everything else, if I may just ask you from the outset, when are we expecting His Excellency President Mirziyoyev in Islamabad? Thank you very much for the inviting us for this interview. Of course, you're definitely correct and right when you're saying that it is extremely important trajectory between our two countries and our leaders. And after you mentioned already how active and proactive were they in the last even 10 or 11 months, starting from last April, when they already had met. You mentioned about 6 times physically and then online meetings. And that has given that trajectory for the signing the strategical partnership between our two countries. So having said that, our two countries, they have started as well as the bilateral one, as well as the region-to-region connection and economic activities. Yes, the importance is that your country is going from geopolitics to geoeconomics, and our country is doing on the same, the full convergence of the views. Yes, you are building a new Naya Pakistan, and we are building a new Uzbekistan and a new strategy. So having said that, is with this full convergence of views, they have, my president, of course, was honored to get the invitation from your government to visit your great country in very soon, and we are expecting it to be in the next March, inshallah. Next March, next month, inshallah, we'll have His Excellency here among us. And what's the impetus behind the great convergence between these two great nations, the great nation of Uzbekistan and the great people of our country, over the last, as you mentioned, 11, 12 months? We've always had, obviously, very cordial relations. We are almost neighbors. But this increased trajectory, can you tell us a little bit about the new Uzbekistan, the vision of His Excellency President Mirziyoyev, which is so fascinating for us here also in Islamabad, looking at your great country transform itself. So if you would be so kind as to just shed some light on, as we have our Prime Minister, his focus on a Naya Pakistan, which is a new Pakistan. We'd like to hear from you also on the vision of His Excellency the President for a new Uzbekistan. Yes, this is a new strategy of my president, which is directed first of all to the development, rapid development, liberalization and democratization of the society. When we say about economy is the backbone of everything. So an economic itself, can be also coming from the inside of every country, using their own, every country's possibility and capabilities. But the second important dimension for every developing country, rapidly developing country, is to have a good connectivity, first of all with their neighborhood, of course with the Central Asian countries, and then of course going beyond of the Central Asia to go to the neighboring regions. And South Asian region and Pakistan, it's utmost importance for our country, because our two countries became as the locomotives, as the drivers of the region-to-region and regional connectivity. In economy is the first backbone. Yes. Of course, when we say about connectivity, it means air connectivity, road connectivity, we say about the railway connectivity. So all these three major dimensions are there in the strategy of our two countries. And of course, it is the strategy of my president when we are looking for the new drivers of the economy. Of course, the trade, of course, the industrial cooperation, of course, region to region. When I say region to region, I mean that every and each province of ours, you have 4 provinces and the capital,
territory. We have 12 provinces and the capital. So every region to region contact. Wonderful. And we say about business to business contact. The governments of two countries have decided and have agreed to facilitate as much as possible the business. Wonderful. Mr. Ambassador, I would like to come and discuss this in detail, the trade, but I love the outline that you have given of a Naya Pakistan and a new Uzbekistan and the vision of His Excellency President Mirziyoyev and also the vision of the Pakistani government led by Prime Minister Imran Khan. And I'd like to, اور اگر آپ تھوڑا سا ہم ابھی His Excellency Ambassador Usmanov صاحب کے ساتھ انہوں نے بڑی خوبصورتی سے بتایا کہ ویسے تو ہماری بڑے تعلقات پاکستان اور ازبکستان کے رہے ہیں کئی سالوں سے ہیں 30 سال سے ہیں جب سے ازبکستان آزاد ہوا ہے لیکن بالخصوص پچھلے 12 مہینوں کے اندر جو ہم قربتیں دیکھ رہے ہیں ازبکستان اور پاکستان کے درمیان اور ایک بڑی یہ جو قربتیں ہیں یہ اسٹریٹجک لیول پہ ہیں اور اس کا خاص طور پہ تعلق جو ہے وہ اب ہم جو اکنامکس اور ٹریڈ کے اوپر بہت زیادہ ہے اور جس طرح پاکستان میں وزیر اعظم صاحب کا ویژن ہے ایک نیا پاکستان تو اسی طرح ازبکستان میں اس وقت صدر شوکت مرزیوف کا ویژن ہے نیا ازبکستان پہ خالد صاحب آپ مسٹر خالد از این اولڈ ہینڈ آن سینٹرل ایشیا اور خالد صاحب آپ جو ہیں تھوڑا سا یہ بتائیں کہ یہ 5 ملاقاتیں ٹیلی فون ویڈیو اور فزیکل 5 ملاقاتیں یا 6 ملاقاتیں ایک سال کے اندر یہ صرف وزیر اعظم عمران خان صاحب اور صدر شوکت مرزیوف کے درمیان ہوئی پھر ایک ملاقات صدر عارف علوی صاحب کی بھی ہوئی صدر ازبکستان تو یہ جو ہیں اتنی قربتیں 5 میٹنگز مجھے پورے یقین ہے کہ خطے کے اندر بڑے قریب سے دیکھی جا رہی ہوں گی اور ہم ایگزیکٹلی بارڈر تو شیئر نہیں کرتے ہمارے درمیان افغانستان ہے ہمارے درمیان ایران ہے لیکن ٹرانس بارڈر اور ٹرانس نیشنل جو ہے ٹریڈ ہماری پرانی ہے چلتی رہی ہے ٹرکس جاتے ہیں یہاں سے ٹریڈ بھی ہو رہی ہے تو یہ تھوڑا سا آپ کا پرسپیکٹو کیا ہے خالد صاحب تھوڑا سا بتائیں کہ یہ جو اسٹریٹجک کلوزنس ہو رہی ہے واٹس بیہائنڈ اٹ اس کو موٹیویٹ کیا کر رہا ہے جی سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ایک بیلٹ اینڈ روڈ کا جو پورا پروگرام چل رہا ہے پوری دنیا کے اندر ایک پروگرام چل رہا ہے اس کے بیسیکلی 6 کوریڈورز ہیں جس میں سے 3 کوریڈور جو ہیں وہ گزر رہے ہیں سینٹرل ایشیا میں سے اور ایک کوریڈور جس کا نام سی پیک ہے وہ پاکستان کے اندر سے گزر رہا ہے ازبک پریزیڈنٹ شوکت مرزیوف جو ہیں وہ ہی از اے مین آف ویژن انہوں نے پچھلے چند سالوں میں ایک نیا کانسیپٹ دیا کہ ایک لیٹرل کوریڈور ڈیولپ کیا جائے جو کہ سینٹرل اور ساؤتھ ایشیا کو کنیکٹ کرے اب ازبکستان کی جغرافک ویلیو جو ہے وہ اس طرح ہے کہ ازبکستان میں سارے سینٹرل ایشین کنٹریز کے بارڈرز ازبکستان کے ساتھ ملتے ہیں اور اگر سینٹرل ایشیا نے ساؤتھ ایشیا کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے تو اٹ ہیز ٹو بی وایا ازبکستان اور درمیان میں افغانستان آتا ہے اور پھر پاکستان آتا ہے اس سلسلے میں ان 5 ملاقاتوں میں نہ صرف بہت زیادہ پیش رفت ہوئی بلکہ میں آپ کو چند چیزیں بتاتا چلوں اور بتانے سے پہلے خالد صاحب اس میں کوئکلی اپنے پروڈیوسر صاحب کو بتا دوں کہ ہماری ساتھ ساتھ خالد صاحب بات ابھی ایکسپلین بتا رہے ہوں گے ساری وہ تفصیل لیکن آپ ہمارے پاس بلومبرگ پہ ڈیٹیلز ہیں ان 5 میٹنگز کی جو وزیر اعظم صاحب اور صدر ازبکستان کے درمیان ہوئی ہیں اور اس میں ایگزیکٹلی کیا کیا چیزیں ہیں جن پہ اتفاق رائے ہوا ہے تو پروڈیوسر صاحب اگر آپ وہ بھی دکھا سکیں بلومبرگ تو ساتھ ساتھ وہ بھی دکھاتے رہیں اور خالد صاحب پلیز جی اس میں سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ازبک پریزیڈنٹ نے ایک انیشیٹو لیا 2020 میں جو کہ ریلوے لائن سے متعلق تھا ایک ریلوے لائن ڈیولپ ہو رہی ہے فرام تاشکند سے وایا مزار شریف ان افغانستان اور پشاور تک یہ ریلوے لائن جو ہے پاکستانی سسٹم میں آ کے کنیکٹ ہوگی جو کہ سینٹرل ایشیا کو گوادر سے کنیکٹ کرے گی اس میں فار دا فرسٹ ٹائم ایک انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز کو ایک لیٹر لکھا گیا جس کو 3 سربراہان مملکت نے سائن کیا جس میں گورنمنٹ کے پریزیڈنٹ ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے سائن کیا ازبک پریزیڈنٹ نے سائن کیا اور افغان پریزیڈنٹ نے سائن کیا یہ والا جو سائن ہوا لیٹر دیٹ واز ان اپریل 2020 میں یہ سائن ہوا اس کے بعد ہمارے وزیر اشرف غنی تھے اس وقت جی اس وقت اشرف غنی تھے تو تینوں ملکوں نے اس بات پہ اتفاق کیا کہ یہ ریلوے لائن بچھائی جائے اور انٹرسٹنگلی
پریزیڈنٹ اشرف غنی کے جانے کے بعد افغان طالبان گورنمنٹ نے بہت سارے ان کے زمانے کے ایگریمنٹس کو ڈسکارڈ کر دیا, بٹ اس ایگریمنٹ کو افغان طالبان نے بھی سمجھا کہ یہ بہت ضروری ہے, برقرار ہے, اس کو برقرار ہے, یہ برقرار ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پھر جولائی 15-16 جولائی لاسٹ ایئر ہمارے وزیر اعظم صاحب تشریف لے کے گئے, ایک ہائی لیول ڈیلیگیشن کے ساتھ ازبکستان تشریف لے کے گئے. وہاں پہ پاکستان اور ازبکستان نے آپس میں ایک اسٹریٹجک پارٹنرشپ ایگریمنٹ سائن کیا, جس میں یہ طے ہوا کہ نہ صرف ہم یہ ریلوے لائن بچھائیں گے بلکہ ٹریڈ میں بھی ہم ازبکستان اور دیگر لینڈ لاک کنٹریز کو مدد کریں گے. یہ جو سی پیک ہے, اس سی پیک سے آنے والے دنوں میں ازبکستان اور باقی دیگر سینٹرل ایشین کنٹریز جو ہیں بہت زیادہ فائدہ اٹھائیں گے. یہ اتفاق جو ہے تشقد میں ہوا, جی یہ 16 کو ہوا, ہاں بالکل, جی جس میں 16 جولائی کو ہوا, 15-16 جولائی کو 2 دن کی تھی, جس میں سارے سینٹرل ایشین کنٹریز کے فورن منسٹرز بھی تھے. اور یہ جو تقریب ہوئی, جو ہوا, اس میں تقریباً 26-27 ملکوں کے فورن منسٹرز تھے, ان کے سامنے ہوا, جس میں چائنا کے فورن منسٹر بھی آئے ہوئے تھے اور جس میں رشیا کے فورن منسٹر بھی ادھر انوائٹڈ وہ مڈل ایسٹ, سینٹرل ایشیا, تقریباً سارا یوریشیا, یہ سارا آپس میں کنیکٹ ہوگا. اس کی کنیکشن کا انیشیٹو جو ہے وہ ہمارے وزیر اعظم عمران خان صاحب اور پریزیڈنٹ ازبک پریزیڈنٹ کا یہ جوائنٹ انیشیٹو تھا, اور اس میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ملاقاتیں پھر وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی گئیں. ازبکستان کے ساتھ ہمارا ہسٹورک لنکیج بہت زیادہ ہے. ہمارا, آپ جب ملتان جاتے ہیں, ادھر جو آپ کلچر دیکھتے ہیں یا وہاں کے جو آپ وہ دیکھتے ہیں, وہ سارا کا سارا بیسیکلی سمرقند اور بخارا سے آیا ہے. صوفی کلچرزم اور وہ سارا سمرقند اور بخارا سے آیا ہے. ہمارے لیے سمرقند اور بخارا کی اور بھی بڑی اہمیت ہے. بخارا جو ہے وہ حضرت امام بخاری ان کی پیدائش ادھر تھی, اور سمرقند میں ان کی تدفین ہوئی ہے. اس لحاظ سے بھی بڑا امپورٹنٹ ہے, کلچرلی بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. ازبکستان ہسٹوریکلی ایک سیٹ آف ایجوکیشن رہا ہے. سمرقند اور بخارا جو ہیں وہ ایک سیٹ آف ایجوکیشن رہے ہیں, اور سمرقند اور بخارا جو اولڈ ہسٹورک سلک روٹ ہے اس کے اوپر بھی تھے. بخارا کے اندر ایک 400 بازار ہے. وہ 400 بازار یہ ہے کہ وہ ایک آپ تاریخی ٹرانزٹ بازار ہے, بیکاز یہاں سے جب چائنا سے اور یہ ساؤتھ ایشیا سے جب لوگ اونٹوں پہ اور گھوڑوں پہ اور پیدل سامان لے کے جاتے تھے تو وہ بخارا جاتے تھے, اور بخارا میں جا کے وہ اس بازار میں وہ اپنا سامان بیچتے تھے, اور جو لوگ دیگر ممالک سے آئے ہوتے تھے وہ وہاں سے سامان لے کے آگے جاتے تھے. تو ازبکستان کے ساتھ جو ہمارے تعلقات ہیں وہ نہ صرف تاریخی ہیں بلکہ سی پیک کے حوالے سے ازبکستان ہمارے لیے بہت اہم ہے, بیکاز ہماری جو کنیکٹیوٹی ڈیولپ ہونی ہے سینٹرل ایشیا کے ساتھ وہ ازبکستان کے تھرو ہونی ہے. تو اس لحاظ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری گورنمنٹ نے بڑا احسن قدم اٹھایا ہے کہ ہمارے درمیان جو ڈپلومیٹک تعلقات پچھلے 30 سال سے ہیں, لیکن جو وارمتھنس دیکھی گئی ہے ان تعلقات میں سینٹرل ایشیا کے ساتھ, وہ پچھلے 3 سال میں اگر آپ دیکھیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس حکومت کی ایک بڑی کامیابیوں میں سے ایک یہ بڑی کامیابی ہے کہ اس حکومت نے سینٹرل ایشیا کے ساتھ اپنے تعلقات کو نہ صرف بڑھایا ہے بلکہ ایک ایسی جگہ پہ لے کے گئے ہیں کہ جہاں پہ اب وہ کنیکٹیوٹی اور وہاں پہ بات چیت ہو رہی ہے. پچھلے دنوں تاجک پریزیڈنٹ پاکستان تشریف لے کر آئے, اور میرے خیال میں اب ازبک پریزیڈنٹ پاکستان آ رہے ہیں 16 سال کے بعد. میرے خیال میں 2006 میں شاید وزٹ ہوا تھا, تو اس کے بعد یہ صدر مشرف کے دور میں وہ بھی پریزیڈنٹ اسلام کریموف جو ان کے فرسٹ پریزیڈنٹ تھے وہ تشریف لائے تھے. اب یہ وزٹ 2006 کے بعد یہ اب وزٹ ہو رہا ہے, اور پریزیڈنٹ شوکت مرزیوف جو ہیں وہ ابھی اکتوبر میں ری الیکٹ ہوئے ہیں. اور یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میں کیونکہ پریزیڈنٹ شوکت مرزیوف کے اوپر کافی انالیسز وغیرہ کیے ہیں اور میں نے کافی پیپرز لکھے ہیں, ابھی جو وہ الیکشن جیتے ہیں وہ تقریباً 80.1% آف دی کاسٹنگ ووٹس انہوں نے حاصل کیے. اور وہ میں پڑھ رہا تھا کہ ایک بڑا ویل نون ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن ہے تاشقند میں جو انجینئرنگ کا ہے, میں اس کا نام ابھی ذہن سے میرے نہیں آ رہا, اور وہاں کے وہ فارغ التحصیل ہیں. جی یہ پہلے ازبک پریزیڈنٹ پہلے ٹیچر تھے, ہی سٹارٹڈ ہز کیریئر, انہوں نے اپنا جو کیریئر شروع کیا وہ ایز اے پروفیسر شروع کیا, پھر یہ پولیٹکس میں آئے اور آہستہ آہستہ یہ پہلے پرائم منسٹر بھی رہے. یہ نہیں ہے کہ ایک دم سے آ کے یہ ان کی ٹریننگ ہے, ٹریننگ ہوتی رہی, اور پوری
पॉलिटिक्स में इनको काफ़ी अरसा हो गया है और irrigation, yes, exactly. And इन्होंने बहुत ज़्यादा इस पे ना सिर्फ प्लस इनका बड़ा एक विजन है, बिकॉज मैं अक्सर ताशकंद जाता रहता हूँ और हर 2 महीने के बाद जब मैं ताशकंद जाता हूँ तो वो शहर तब्दील होता है। वजह यह कि वहाँ पे नई कंस्ट्रक्शन हुई होती है, तो इनका एक बड़ा विजन है कि अच्छा खालिद साहब, ये इस पे मैं ज़रा, ये आपने बड़ी फैसिनेटिंग एक एस्पेक्ट का दरवाज़ा खोल दिया है और मैं सदर साहब की विजन और आपने इस पर जो रिसर्च किया हुआ है उस पर भी हम एक बात करने जा रहे हैं, बल्कि मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा आखिर में नहीं, थोड़ा सा हम पहले इस पे बात शुरू कर देते हैं इख्तिताम से, यानी काफ़ी वक्त पहले, और हम थोड़ा सा सदर साहब पे बात करते हैं। लेकिन आपकी बात ने मुझे इंस्पायर किया है कि मैं एम्बेसडर साहब से थोड़ा सा जो पर्सनल केमिस्ट्री है इस 3 सालों में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब और सदर शवकत मिर्ज़ियोयेव साहब के दरमियान। एम्बेसडर साहब, मिस्टर एम्बेसडर, just now Mr. Khalid was giving a very fascinating insight into the vision of your great president, and of course we will have him here in a few weeks, Inshallah. And we will listen to him and to his vision. But I'd like to also very quickly just touch the personal chemistry between Prime Minister Imran Khan and President Mirziyoyev, because I was looking at some of the videos. अगर प्रोड्यूसर साहब फिर से अगर आप वो तस्वीरें दिखाएं जो सदर जो आपने पहले दिखाई हैं, वो फिर से ज़रा थोड़ी सी तस्वीरें दिखा दें. And if we look at the pictures, we can see there's a great chemistry between the Prime Minister and His Excellency the President. What do you have to say about that? The full convergence of two leaders for the future of their countries. New Pakistan and for the new Uzbekistan. But it is impossible, they do understand that it is impossible to be without finding the win-win solution, without making the economy to flourish, without making people less poverty, without empowering this. It is important that the social economic trajectory, both of them, they have full conversion of it. Yes. When we say about the future, there were many hundred years when we cannot connect to each other by due to many other geopolitical reasons. So now the two leaders, they agreed that there is a time now to open the gates. It's now time to give to the business, to give to the people opportunities to start their new bright future. So that is something that making their chemistry. Let's get to the nuts and bolts and the details. So what are we looking at? We have the strategic railway project, the rail connectivity. What else do we have on the table? Yes, connectivity starts, of course, with the legal base. So both leaders, first of all, we agreed that we should give the full legal basis to our governments to facilitate the business. So the transit rate agreement, which we already signed in July when Honorable Prime Minister was in Uzbekistan, and then the PTA agreement, which we are working on it. So operationalization of, first of all, transit rate agreement, making it possible. And are there any obstacles, Mr. Ambassador, for the PTA, for the trade? No, Alhamdulillah, there is no political obstacles. This is very important. Important is that there is the full political will from both sides, and this is now up to expert levels, up to the governments, up to their officials to finalize it work, and it will be finalized very soon, inshallah. Then we're coming to the industrial cooperation. There are many things where we can contribute and compensate each other. And textile, pharmaceutical, chemical, agricultural machineries, the automobile, and many other, in the food industry. There are many dimensions. Textile. I read that some of the businessmen in Uzbekistan are interested in the Pakistani textile industry. Yes, they would like to invest. We are having that. The Uzbekistan has started for the last 3-4 years the new integrative and the vertical production of every item and every subject. So when we say about textile, it means the textile cluster. Alhamdulillah that your country already started this one. Yes. Starting with the growing selection, growing and then producing it, and then it's of course manufacturing it and then bringing it to the ready-made. So you have a knowledge, you have experience, you have a market. So then Uzbekistan also started this. In this area, we always can compensate each other.
using the technologies, using the good quality cotton, using the opportunities that the agricultural irrigation and machinery gives us. This then comes to the agricultural machinery that where we can compensate and to contribute each other. Then of course it's important that we have joint ventures in both countries for the all possible means and all possible dimensions. And are we moving forward on these items? Yes. For on example, joint ventures, on facilitation of businessmen of both countries? Look, for the last 2-3 years, when the Uzbekistan has opened this, liberalized their economy and diminished and decreased it up to the zero, the bureaucracy, then from the 30-35 joint ventures which we have, Uzbek-Pakistan joint ventures, now we have more than 200 joint ventures in the last 2 years. So the trade... More than 200 joint ventures in the last 2 years. The trade, when we had only 30, 35 or maybe 40 million between our two countries, even being very close each other, only Afghanistan is dividing us. Now it's more than 200 million that they are doing it. And of course, with the legal basis, with the transit rate and PTA, and with the transit, then we can increase it very easily, inshallah, up to $500 million and then beyond of that. Wonderful. What about railway connectivity, Mr. Ambassador? So railway, where does it stand? For sure, it's a win-win solution, because instead of going for the 30, 35 days, we can reach from Termez and Peshawar. From Termez up to Peshawar, it's only some 600, not more than that, kilometers. We can reach in 3-4 days. And so it means that when we're going from Peshawar to Karachi, it is again 2-3 days. So instead of 30-35 days, our commodities can reach our countries in 1 week, not more. Then the cost of each container will be then 20 times less, it's for sure. And so every ton will be, for the every ton, passing ton, there would be $100 at least less figures. So then secondly, that it is not only connectivity, not only for Pakistan and Uzbekistan, it's for the all Central Asian countries to be a hub. And then this is, Pakistan becomes the hub for the South Asia, because we are not looking only in this, my colleague Khalid Taimur already mentioned that there were not only European countries and Asian countries, the Arab countries being presented in the South Asia, Central Asia connectivity conference in July. So it means that from your seaports, the Central Asian, Euro-Asian, let's say, goods, because there are the countries of the CIS also are very interested in this region. They can go easily via Pakistan to Pakistani markets first, and then to the other in the Asia Pacific region, or Arab countries, the Middle East countries. So vice versa, Pakistani goods and other countries, Central South Asian goods, they can go via these railway and connectivity. They can go to the Central Asian first 5 countries, and then to the broader extent to the CIS countries, and of course we CIS countries related with the European Union. So we can say about it continent to continent connectivity. That's a great vision, Mr. Ambassador. There are 2 conflicts in this region that hamper the vision for wider region-wide cooperation. One is in Afghanistan, and the other is obviously the dispute between Pakistan and India. And your country has great relationship with Afghanistan, and you also have a great relationship with India, and with, obviously you have a great relationship with Pakistan. I just would like to very quickly, before focusing, actually I would like to focus more, and I'd like to move on to the cultural cooperation also, in addition to the trade cooperation between our 2 great nations. But very quickly, I just would like to hear from you the position of the Uzbek government on the situation in Afghanistan and your vision for the peaceful resolution of the political situation in Afghanistan, and also the standing issues between Pakistan and India, 2 important countries in this region, and what's your government's vision
in order to resolve political conflicts so that we can move forward toward region-wide economic cooperation? Yeah, my colleague already mentioned that even after the change in Afghanistan, which we have witnessed all over, the new the new governors in the government in Afghanistan, they definitely supported the connectivity projects which we are doing. So this is one. Second, it means that they are also very well interested in integration, in the regional integration, to be part of this. So this is from the very beginning the position of Uzbekistan, that Afghanistan, there is no military solution for Afghanistan. This is for sure. But we've been telling it, and Pakistan also was telling it for the many, many years now. Alhamdulillah, now they come to that. Now they come to that point. Secondly, Afghanistan, with the vision of my president, is the integral part of the South Asian and Central Asia connectivity, social economic integration. So Afghanistan is not an obstacle; it is the opportunity for them. So with these, we are also we not stopped. Nothing was stopped in our trade, in our electricity supply to them, in other food supplies and everything. We did not stop because the people of Afghanistan are important. So your government continues to supply. Neighbors are important. Yeah, so you continue to supply electricity. Exactly, and our railway was also operating very smoothly, despite any changes what happened there. From Tashkent and Samarkand to Mazar-e-Sharif line. Our trade commodities been coming. For example, if the trade commodities would not come, how we can reach to 200 million for the last year? We also increased. Really? Every year the trade which is coming by road mainly between Uzbekistan via Afghanistan to Pakistan is only increasing. So the idea is that all countries are interested in the peace and stability of this region. This is the gateway, and Afghanistan is very important. Absolutely fascinating. And obviously, I would like to move to the cultural cooperation between our two countries, and I would like to move to Khalid Saab on that because, and before I come to you, Mr. Ambassador, because we have so much culturally in common between Pakistan and Uzbekistan, and one of the historic, great and grand historic figures that we both, our nations share, is the great Babur and the legacy of Babur, and this is something that really gravitates our people toward your great nation. And before I speak to you, Mr. Ambassador, on that, I know that Mr. Khalid has worked a lot tremendously on this. और Khalid साहब थोड़ा सा बताएं नाजरीन को भी और हमें मुझे भी बताएं एक्चुअली कि बाबर के ऊपर उज़्बेकिस्तान में तो बहुत रिसर्च और स्टडी और उसके पे और काम भी होने जा रहा है, बल्कि हम एक फ़िल्म बनाने जा रहे हैं पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान और बाबर के ऊपर, और इसमें सारा रिसर्च, क्योंकि बाबर का जो होम यानी जो उनका घर है, जो उनकी सरजमीन है, वो ये भी है, पाकिस्तान भी है, लेकिन उज़्बेकिस्तान भी है जहाँ वो उनकी पैदाइश थी। तो लेकिन रिसर्च जो है बाबर के ऊपर वो सिर्फ उज़्बेकिस्तान में नहीं है, वो पाकिस्तान में भी है, और मेरे ख्याल में पाकिस्तान में पंजाब यूनिवर्सिटी पे बड़ा काम हुआ है और उस पे आपने बड़ा काम किया है और आपने एक्चुअली कनेक्ट किया है पंजाब यूनिवर्सिटी को उज़्बेकिस्तान के रिसर्च इंस्टीट्यूट। थोड़ा सा बताएं इसके बारे में। जी बिल्कुल, ज़हीरुद्दीन बाबर का जो फिगर है वो उज़्बेकिस्तान और पाकिस्तान के लिए बहुत क्लोज़ है, और लकीली हिज एक्सेलेंसी शौकत मिर्ज़ियोयेव का भी विजन के अंदर एक ये है कि कनेक्टिविटी को जो डेवलप करना है उसमें ज़हीरुद्दीन बाबर को रोल को और पुराने उनके रोल को वो बड़ा अहम समझते हैं। इसमें मैं आपको बताता चलूँ कि कल्चरली हमने पिछले 2 साल में एक पेशावर यूनिवर्सिटी के अंदर एक अली शेर नवाई सेंटर बनाया है, जो कि उज़्बेक गवर्नमेंट की मदद से इनके साथ मिलकर अली शेर नवाई सेंटर। अली शेर नवाई जो थे वो ही वॉज अ बिग पोइट ऑफ दैट रीजन थे। उसके बाद अभी वेरी रिसेंटली पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर ज़हीरुद्दीन बाबर सेंटर बनाया गया है, जो कि ये पंजाब यूनिवर्सिटी में हिस्ट्री डिपार्टमेंट में बना है। और ज़हीरुद्दीन बाबर के हवाले से ये मैं आपको बता दूं कि ज़हीरुद्दीन बाबर के जो एक्चुअल मैन्युस्क्रिप्ट हैं जो उन्होंने हाथ से लिखे थे वो पूरी दुनिया में अगर कहीं हैं, एक्चुअल जो हैंड रिटन है वो पंजाब यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में पड़े हुए हैं और वहाँ पे सेव्ड हैं।
تو یہ جو مووی بنانے کا ازبکستان میں بھی نہیں وہ صرف ادھر ہیں اور وہ دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے کیونکہ ظہیر الدین بابر اپنے ہاتھ سے جو لکھتے تھے وہ چلتے آئے اس میں بابر نامہ جی بابر نامہ جس کو ہم بابر نامہ کہتے ہیں بٹ وہ بابر نامہ تو اٹس جسٹ پارٹ آف اٹ بیسیکلی 6 بڑی کتابیں ہیں انہوں نے 6 مینوسکرپٹ بکس لکھی یا 6 انہوں نے کتابیں اپنے ہاتھ سے لکھی تھی وہ کتابیں ایکچوئل فارمیٹ میں پڑھی ہوئی ہیں پنجاب یونیورسٹی کے اندر اس پہ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جب لاسٹ ایئر جولائی میں پریزیڈنٹ شوکت مرزیوف کی پرائم منسٹر عمران خان سے میٹنگ ہوئی وہاں پہ پریزیڈنٹ شوکت مرزیوف نے ایک آئیڈیا پیش کیا کہ پاکستان اور ازبکستان کو مل کے ظہیر الدین بابر کی لیگیسی کے اوپر ایک فلم بنانی چاہیے جس پہ ہمارے وزیر اعظم صاحب نے واپس آ کے انفارمیشن منسٹری کو ٹاسک کیا اور انفارمیشن منسٹر فواد چودھری صاحب اس کو لیڈ کر رہے ہیں انہوں نے اس پہ بہت ساری میٹنگز کی اور ایک کمیٹی بنی ہوئی ہے جوائنٹ جس میں ہمارے بھی ہسٹورینز شامل ہیں ازبک ٹیمز بھی شامل ہیں اور اسکرپٹ کے اوپر کام ہو رہا ہے اور جس میں پنجاب یونیورسٹی پاکستان کی طرف سے پیش ہے کیونکہ سارا ڈیٹا ادھر پڑا ہوا ہے تو کلچرلی یہ میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں یہ مووی جو ہے بہت ہماری آنے والی جنریشنز کے لیے یہ مووی بڑی اہم ہوگی جو کہ ہماری یہ جنریشن آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا پہ زیادہ ڈیپینڈنٹ ہے تو دے ول نو دی ایگزیکٹ تھنگ آف ہماری سینٹرل ایشیا سے کنیکٹیوٹی کیسے ہوئی کیسے ظہیر الدین بابر ادھر آئے کیسے ادھر حکومتیں مغل کی اور ان کی بنی اور ان کی جو ہمارے لوگوں کی بلڈ لائن ادھر جا کے ملتی ہے وہ کیسے ملتی ہے تو یہ ہسٹورک پرسپیکٹو سے اس میں وزیر اعظم صاحب بھی بہت زیادہ انٹرسٹ لے رہے ہیں عمران خان صاحب اور اس میں شوکت مرزیوف صاحب بھی لے رہے ہیں اور میں آپ کو انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ ابھی بیجنگ میں جو ملاقات ہوئی ہے اس پہ اسپیشلی دونوں رہنماؤں نے اس مووی کے اوپر بات چیت کی ہے کہ اس مووی کو جلد از جلد کیسے پایا تکمیل تک پہنچایا جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے اور یہ اس میں 3 جگہوں پہ ریکارڈنگ ہوگی اس میں ازبکستان میں بھی ریکارڈنگ ہوگی افغانستان کیونکہ وہ وایا افغانستان آئے تھے کچھ ریکارڈنگ افغانستان میں ہوگی اور باقی کی ریکارڈنگ جو ہوگی وہ لاہور کے اندر ہوگی پاکستان کے اندر ہوگی اور اس کی ایک اور بڑی خاص بات ہے کہ اس کے اندر جو اداکار ہوں گے وہ ازبک بھی ہوں گے اور پاکستانی بھی ہوں گے تو ایک بڑا اچھا ایکسپیریمنٹ ہوگا کیونکہ ہماری اور ان کی کیونکہ لینگویج بھی آپس میں نہیں ملتی تو یہ بھی ڈسکشن ہو رہی تھی کہ جی لینگویج کو ڈب کس طرح کیا جائے گا تو ایک ازبک فنکاروں کو اور پاکستانی فنکاروں کو آپس میں کام کرنے کا موقع بھی ملا خالد صاحب ازبکستان میں آج کل جو ہے رشین بھی بہت آفیشیل ان کی وہ ہے اور ساتھ جو ازبک زبان ہے وہ ترک زبان سے کتنی قریب ہے جی ازبک زبان کے بارے میں آپ کو میں بتاؤں شاید ہمارے بڑے کم لوگوں کو یہ پتہ ہے کہ ازبک زبان اور اردو کے 5000 ورڈ آپس میں ملتے ہیں کیونکہ ترکی کے حوالے سے بیکاز وہ ازبک زبان کے بھی بہت سارے الفاظ ترکی سے ملتے ہیں لیکن ہماری ساتھ 5000 ورڈ ملتے ہیں جس طرح ہم دواخانہ کہتے ہیں جس طرح ہم باقی چیزیں بولتے ہیں تو 5000 ورڈز از کوائٹ بہت بڑی تعداد میں آپس میں بولتے ہیں تو 40,000 تو وہ بٹ 5000 تو ایسے ورڈز ہیں جو ہم اور آپ ڈیلی بالکل جب ازبک بول رہے ہوتے ہیں اگر ہمارے سامنے ازبک بولتے ہیں تو اس میں بہت سارے ورڈز ہمیں سمجھ آتے ہیں جس طرح ہم اردو بول رہے ہیں تو اردو میں بھی یہ ان کو سمجھ آتی ہے اور مسٹر ایمبیسڈر صاحب کو ہمیں بتانا چاہیے کہ پاکستان میں پھر جو مرزا بیگ جو ہیں وہ سب ازبک ہیں وہ ازبک مرزا بیگ جو پاکستان میں ہماری وی ہیو اے ہیوج پاپولیشن مرزا بیگ خاندان چغتائی بیگ ہمارے ہاں جو ہیں ایگزیکٹلی مغل تو اس لیے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری جو بیسک بلڈ لائن ہے وہ ازبکس کے ساتھ ملتی ہے اور ازبک ہیریٹیج اور اس کے اگر آپ ملتان میں چلے جائیں آپ ملتان جائیں اور اس کے بعد آپ سمرقند اور بخارا چلے جائیں تو they are twin cities. In fact, very famous, even some of the famous people in Pakistan, including in politics, in media, in entertainment, ہماری وہ جو 2 مشہور بہن بھائی کراچی سے سنگرز ہمارے 70s میں اور 80s میں جو ہٹ تھے نازیہ حسن اور زہیب حسن میں ان کی فیملی ہسٹری brother and sister both are singers Nazia and Zohaib Hassan and both actually I was reading about their family and they are historically actually Uzbek who migrated from Uzbekistan to pre-independence Pakistan and Indian subcontinent and they trace their origin back to Uzbekistan specifically
they're Uzbek. So we have that history. अच्छा खालिद साहब, very quickly आपने एक किताब लिखी है, इससे पहले कि मैं एम्बेसडर साहब की जी तरफ जाऊं। ये मैं आपको बताता चलूं कि पाकिस्तान के अंदर पहली दफ़ा उज़्बेक प्रेसिडेंट साहब के ऊपर रिसर्च की गई। ये किताब हमारे सेंटर फॉर ग्लोबल एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ ने छापी है, और ये किताब बेसिकली मैं समझता हूं कि पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट का एक आसान इकदाम है। वजह यह कि इस किताब के अंदर तकरीबन 15-16 इसको फिक्स खालिद साहब ऐसे रखिए जी और सीधा रखिए जी, बिल्कुल इस ऐसे। किताब के अंदर जी तकरीबन हमारे 15 से 16 एक्सपर्ट्स हैं पाकिस्तान के जो इंटरनेशनल रिलेशन के, उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है। और आज मैं पीटीवी के तवसत से ये एज अ पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट के गुडविल जेस्चर में ये किताब उज़्बेक प्रेसिडेंट क्योंकि आने वाले हैं एम्बेसडर साहब को पेश करता हूँ। और आई एम श्योर कि दिस बुक विल enhance more people to people contact between people of Pakistan and people of Uzbekistan. How many Pakistani authors are in this book? In this 15 authors. 15 15 authors, and they are all experts, and they are all head of the international relations departments of various universities in Pakistan. And they have written on the vision of President Yes, Shavkat they have Mirziyoyev. not only written on the vision of the president, but they have written on New Uzbekistan also. और एक मैं बात आप थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि उज़्बेक प्रेसिडेंट और हमारे पीएम की केमिस्ट्री के बारे में। एक और मैं आपको बात बताऊं कि जिस तरह हमारे पीएम के विजन के अंदर एक कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के ऊपर बड़ा काम हो रहा है, तो इसी तरह उज़्बेक प्रेसिडेंट के विजन के अंदर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो है वो भी टॉप प्रायोरिटी पे है। तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, So much in common. so much in common. Wonderful. Mr. Ambassador, I have about 3 or 4 minutes left, and I would like to hear, first of all, a little bit of your take on the cultural cooperation, which Mr. Khalid just now wonderfully explained, but I'd like to also hear from you about that and the film and the research on Babur and our joint cultural legacy that we have, and your final words for the future of our relationship. Of course, first of all, let me thank my dear colleague Khalid Taimur Saab for taking this very great initiative and starting to publish such the books, which you definitely was opening. It's not only the bilateral relation, but regional connectivity, and of course, it's the social economic policies of our two countries has been. So I congratulate you very much. And when we say about the cultural, yes, a part of that movie that already has been told from Khalid Taimur Saab. Of course, we have many other things to do. When we're saying that at the TV programs, when we're saying about the dramas, the dubbing them onto Urdu and to Uzbek. Of course, when we'd like to see Uzbek music. It's a great music. And the music. Both new and old. You have great pop music for our younger Pakistanis. Exactly. And who I'm surprised to see young Pakistanis actually listening to Uzbek music. Exactly. The daira, rubab, dutar, sitar. This is something that always been historically related to each other. And of course, when you listen to the music of Pakistan, when you listen to the music in Uzbekistan, that there definitely the very closeness of our two cultures. When we see to the architectural, when we see to the mosques, when we see to harakas, when we see the masjids of our two countries, we will see them a lot of similarities in this. Yes. So it's very good that our two leaders has agreed that the cultural cooperation should be the integral part of our connectivity, which will be giving the full understanding and for the young generation from both our two countries to show that how close we are and how our countries been interacting before and what we can do and how we on this cement, on this foundation, how we can go forward for the people to people contact and the cultural is the most important bridge for the countries. Wonderful. The great words, Mr. Ambassador. And before I conclude, Khalid Saab, very quickly, can you tell our viewers, अगर आप बता सकें कि ये जो किताब आपने अभी दिखाई है और जो पेश की है एम्बेसडर साहब को, ये किताब ऑनलाइन कहाँ पे अवेलेबल है? जी, ये किताब बिल्कुल ऑनलाइन अवेलेबल है उज़्बेकिस्तान की नेशनल लाइब्रेरी की वेबसाइट पे। गूगल पे क्या डाल सकते हैं जी इसको? बस आप गूगल पे
پریزیڈنٹ شوکت مرزیوف کا نام ڈالیں ویژنری اسٹیٹسمین ڈالیں تو یہ آتا ہے. یہ بڑی یونیک بک اس لیے ہے کہ یہ فرسٹ پاکستانی بک ہے جو کہ ازبکستان کی نیشنل لائبریری میں اویلیبل ہے, نیشنل لائبریری کی ویب سائٹ پہ. سو ازبکستان کی نیشنل لائبریری میں جائیں اور وہاں پہ یہ اویلیبل ہے. اینڈ یہ فرسٹ پاکستانی بک ہے جو کہ ازبکستان گورنمنٹ نے آفیشلی اپنی نیشنل اپنی جتنی بھی پورے ازبکستان میں لائبریریز ہیں ادھر رکھی ہے, اس میں یہ شامل کی ہے اور یہ پاکستانی آتھرز نے لکھی ہے. یہ بڑا یہاں پہ اعزاز ہے, بڑا اعزاز ہے. بالکل بات ختم کرنے سے پہلے آخری میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ ابھی ویری ریسنٹلی ہم نے ایک ازبک پریزیڈنٹ نے ایک اپنے نئے ویژن پہ ایک کتاب لکھی ہے, اس کو ہم نے اردو میں ٹرانسلیٹ کرایا ہے اور انشاءاللہ مارچ میں جب ازبک پریزیڈنٹ پاکستان میں تشریف لائیں گے تو ان کے آنے سے پہلے ہم پاکستان میں اس کتاب کی بھی رونمائی کریں گے تاکہ پاکستانی پبلک کو بھی پتہ چلے کہ ہمارے اردو میں جی اس کی اردو میں ٹرانسلیشن ہو چکی ہوئی. بہت شکریہ خالد تیمور اکرم صاحب, ایگزیکٹو ڈائریکٹر سینٹر فار گلوبل اینڈ اسٹریٹجک اسٹڈیز اور ایکسپرٹ سینٹرل ایشیا کے. خالد صاحب بہت شکریہ, آپ نے بڑی زبردست پریزنٹیشن دی ہے اور معلومات میں بھی اضافہ کیا ہے ہمارا اور میرا بھی. اور ہز ایکسلنسی ایمبیسڈر ایبک عارف عثمانوف صاحب, آپ کا بھی ایمبیسڈر صاحب بھی, thank you very much Mr. Ambassador. It's an honor, great honor for us to have you amidst us in our studio here at PTV News in Islamabad, and we look forward to seeing you again after the visit of His Excellency the President of Uzbekistan next month. So we will recap with you and also with Mr. Khalid the follow-up. Actually, we'll follow up on that visit. We look forward to that very much. آپ سب کا بھی ناظرین شکریہ, اور یہ آن لائن آپ ضرور کتاب چیک کر سکتے ہیں. اسی کے ساتھ مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے, کل آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.